اعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں تابوت سکینہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ وہ تابوت تھا جس میں انبیاء کرام کے تابوت تھے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے جس چیز کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہو جائے، انبیاء کے اصحاب کے ساتھ ہو جائے، انبیاء کی آل اور انبیاء کی اولاد کے ساتھ ہو جائے، یا انبیاء کی امت کے اولیاء کے ساتھ ہو جائے، وہ چیز عام نہیں رہتی، نسبت کی وجہ سے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کپڑا عام ہے، اس کپڑے کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں، لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے کاٹتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے جلاتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑتے بھی ہیں، لیکن جب یہ کپڑا بیت اللہ کا غلاف بن جائے لوگ اسے بوسہ بھی دیتے ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور تبرک کے طور پر اس غلاف کعبہ کو اپنے گھروں کی دیواروں میں سجاتے ہیں۔ کپڑا عام تھا لیکن اس کپڑے کی نسبت جب بیت اللہ کے ساتھ ہوئی، عام کپڑا بھی نسبت کی وجہ سے خاص بن گیا۔ اسی طرح کاز عام ہے، کاز کو لوگ خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، اسے پھینکتے بھی ہیں، اسے اٹھاتے بھی ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، لیکن جب کاز پر رب کا قرآن لکھ دیا جائے یا نبی کی حدیث لکھ دی جائے، اسی کاز کو لوگ چومتے بھی ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے بھی ہیں اور اس قرآن پاک کو اپنے گھروں کی امالی میں زینت بھی بناتے ہیں۔ وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کاز پہلے عام تھا لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، حدیث کے ساتھ ہوئی، یہ خاص ہو گیا۔ تو جس چیز کی نسبت کسی خاص چیز کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز عام نہیں رہتی، وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ ایک تو وہ تھے جن کے پاس انبیاء کرام کے تبرکات تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جاسوس کو بھیجا گیا کہ بھئی جا کر دیکھو کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ہے، اللہ کے نبی اٹھتے کہاں پہ ہیں، بیٹھتے کہاں پہ ہیں، کھانا کہاں تناول فرماتے ہیں، آرام کس وقت فرماتے ہیں، عبادت کس وقت کرتے ہیں،
تاکہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم حضور علیہ السلام کو شہید کریں گے۔ اس آدمی کا نام عبداللہ تھا۔ وہ مکہ سے روانہ ہوا، مدینہ طیبہ میں آیا، کئی دن مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہتا رہا۔ حضور سے اس نے ملاقاتیں بھی کی، حضرت کے پاس بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ جب وہ واپس مکہ گیا، مکہ کے کافروں نے کہا بتا اس نبی کا کیا حال ہے؟ کہا جب تک نبی کے صحابہ زندہ ہیں نبی تو درکنار کی بات رہی، تم نبی کے ایک بال کو بھی اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے قیصر کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے شام کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن ان بادشاہوں کی غلام اتنی عزت اور اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی صحابہ کرام محمد عربی کی تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم تھوک پھینکتے ہیں، آپ کا تھوک زمین پہ مس نہیں ہوتا، اصحاب رسول اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے جسموں کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی جب وضو فرماتے ہیں آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ کرام اسے برکت سمجھ کے تناول فرما لیتے ہیں۔ میں نے اس نبی کو دیکھا کہ جب نبی بال کٹوا رہے تھے صحابہ نبی کے نائی کے بالوں کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ نبی کا ایک بال بھی زمین پہ نہ گرا کہ نبی کے صحابہ اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ان میں سے دو قسم کے خوش نصیب لوگ تھے، بعض ایسے تھے جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی حیات میں اپنے تبرکات عطا فرمائے، اور بعض وہ تھے جنہیں اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں اپنے تبرکات عطا فرمائے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اولیاء کرام کے تبرکات ملے، اور بعض وہ ہیں جنہیں انبیاء کرام کے تبرکات ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم جس جبے کو پہن کے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے، نبی کے وصال کے بعد ہم نے وہ جبہ سنبھال کے رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا بی بی عائشہ صدیقہ آپ اس جبے کا کیا کرتی تھی؟ فرمایا مدینہ طیبہ میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا اور طبیب اسے لا علاج کر دیتے، میں نبی کے جبے کو دھوتی اور اس کا بچا ہوا پانی مریض کو پلاتی، اللہ مصطفیٰ کے جبے کے صدقے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک پیالہ تھا جس میں سرکار دو عالم تناول کھانا بھی تناول فرماتے، اور بعض اوقات اللہ کے رسول دودھ بھی جو ہے وہ تناول دودھ بھی نوش فرماتے۔ ایک صحابی رسول کی جوان بیٹی ہے بیمار ہوگی، بڑے بڑے مدینہ طیبہ کے طبیبوں کے پاس لے گئے، ہر طبیب نے لا علاج کر دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس صحابی رسول کو کسی نے بتایا کہ ام سلمہ کے گھر میں جاؤ، ام سلمہ کے پاس حضور کا ایک پیالہ ہے، اس میں پانی ڈالو اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ڈالو، آپ اسے یہ پانی پلاؤ، شاید اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں حضرت ام سلمہ کے گھر گیا، میں نے سارا واقعہ حضرت ام سلمہ کو بتایا، حضرت ام سلمہ نے وہ پیالہ باہر نکالا اور حضور علیہ السلام کے زلفوں کے دو بال اس پیالے کے اندر رکھے اور پانی ڈالا، ابھی ایک
قطرہ حلق سے نیچے نہ اترا تھا، اللہ پاک نے نبی کے زلفوں کے صدقے میری بیٹی کو شفا عطا فرما دی۔ اور پھر بعض خوش نصیب وہ تھے جنہیں سرکار نے ان کی زندگی میں تبرکات عطا فرمائے۔ ان میں سے جو ہیں شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے لوگوں جب میں بیمار ہوا، علیل ہو گیا اور میں یہ سمجھنے لگا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، شاید میری موت کا وقت میرے قریب آ گیا۔ آپ فرماتے رات کو سویا، ایک بزرگ کی مجھے زیارت ہوئی، فرمائے شاہ محدث دہلوی پریشان نہ ہو، کل رات آمنہ کا لال تجھے اپنا دیدار کروائے گا۔ شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں اتنا علیل تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے نبی میرے گھر میں آئے اور میں کھڑے ہو کے نبی کا استقبال کروں، اور میری جو چارپائی تھی اس کا رخ جو تھا وہ دروازے کی طرف تھا، اور بار بار اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی میرے گھر میں آئیں گے اور میرے دروازے سے اندر داخل ہوں گے، میرے پاؤں اللہ کے رسول کی جانب ہوں گے، کہیں قیامت کے دن اللہ پاک نبی کے بے ادبوں کی صفوں میں نہ کھڑا کر دے۔ آپ فرماتے میں نے ایک غلام کو بلایا اور غلام نے میرے بستر کا رخ تبدیل کر دیا، رات کو آنکھ لگنا ہی تھا کہ آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی اور اپنا دست مبارک میرے جسم پہ پھیرا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی یہ حدیث ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی یقظہ، میرا جو امتی مجھے خواب میں دیکھے گا اسے مرنے سے پہلے میرا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول یہ بھی آپ کی حدیث ہے؟ من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، جس نے خواب میں نبی کو دیکھا اس نے نبی کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ امتی کے خواب میں نبی کی صورت لے کے نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا ہاں یہ بھی میری حدیث ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول صبح جب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج رات مجھے نبی کا دیدار ہوا، آج رات مجھے نبی کی زیارت نصیب ہوئی، لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول مجھے نشانی میں کچھ دے کر جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے دو منہ مبارک خواب میں عطا کیے۔ شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں وہ دونوں بال میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا، جب میں صبح بیدار ہوا وہ دونوں بال تکیے کے نیچے موجود تھے۔ جب میں نے لوگوں کو کہا کہ آج رات مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا، اللہ کے رسول نے میرے حق میں دعا فرمائی، لوگوں نے کہا ہم کیسے یقین کریں کہ آج رات تجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا۔ شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے حضور کے دونوں منہ مبارک پیش کیے کہ رات کو اللہ کے رسول آئے، آپ نے مجھے دعا بھی دی، اور دعا دینے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ دو بال بھی مجھے عطا کیے۔ اس وقت کے علماء نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کے رسول کے منہ مبارک ہیں۔ ایک عالم کہنے لگا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم کے بال اگر دھوپ میں لائے جائیں آسمان پر بادل آ کے سایہ کرتا ہے، جیسے ہی ان بالوں کو دھوپ میں لے کر گئے، کہتے ہیں ابھی دھوپ کا اثر ان پہ پڑا نہ تھا کہ آسمان پر ایک بادل آ کے سرکار کے بالوں کے اوپر سایہ کرنے لگا۔ تو وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی ان کی زندگی حیات میں اپنے تبرکات عطا فرمائے۔ آج انہی میں سے ایک جوان کا ذکر کریں گے جسے لوگ شیخ اکبر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور امام ابن عربی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 560 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال بکمال
638 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک اس وقت دمشق میں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑوں لاکھوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ توجہ فرمانی ہے، ان کا پورا نام ہے شیخ اکبر محمد معین الدین ابن عربی الطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیخ اسے کہتے ہیں جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو، اور بعض نے کہا کہ شیخ اسے کہتے ہیں جسے علوم اسلام میں سے تمام علوم میں، چاہے وہ صرف ہو، چاہے وہ نحو ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ منطق ہو، یعنی تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل ہو، اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس لیے شیخ کہا گیا آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس لیے کہا گیا کہ آپ کے پاس علم کا سمندر ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کے علماء نے کہا کہ جتنا علم شیخ اکبر کے پاس تھا اس زمانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا جتنا علم ان کے پاس تھا۔ دوسرا، آپ کا نام ہے محمد محی الدین۔ اس کے بارے میں بعض علماء کرام یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام تھا علی۔ علی ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی پہ بغداد گئے، شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی کے درس میں بیٹھے۔ درس کے بعد جب غوث پاک کی ملاقات کے قریب ہوئے، انہوں نے کہا بیٹا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک مجھے نیک صالح پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے۔ تو شہباز لامکانی نے جب دعا کے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کے ہاتھ جھکا دیے، فرمائے تیری پشت میں نہ کوئی بیٹا ہے تے نہ کوئی بیٹی ہے۔ علم کا آپ اندازہ لگائیں، علم کا یہ اس دور کی بات نہیں کہ خون ٹیسٹ کر لیا، لیبارٹری چلے گئے، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، بتا دیا کہ عورت بانجھ پن کا شکار ہے، اولاد نہیں ہوگی، یہ مرد نہیں ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ شہباز لامکانی نے صرف دعا کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ جھکا کے کہا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ تو علی کی آنکھ سے جب آنسو نکلنے لگے، آپ نے فرمایا بیٹا فکر نہ کر، غوث پاک کے دربار میں ہم تجھے خالی تو نہیں بھیجیں گے، میری پشت میں ایک بیٹا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک وہ بیٹا تجھے عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں آپ کے والد نے اور شہباز لامکانی نے اپنی پشت ایک دوسرے کی پشت کے ساتھ ملائی، آپ نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے، حاتب غیب سے آواز آئی اے میرے بندے دعا کے ہاتھ نیچے کرے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرمایا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، عالم بھی ہوگا عابد بھی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے اس کا نام میرے نام پہ رکھنا۔ تو غوث پاک کا نام جو ہے محی الدین ہے، تو آپ کے نام کی نسبت کی وجہ سے آپ کے والد نے ابن عربی کا نام محی الدین رکھا۔ آگے آپ کو ابن عربی بھی بعض پڑھتے ہیں اور بعض جو ہے ابن العربی بھی پڑھتے ہیں، آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ابن عربی کیوں کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے شجرہ نسب میں آپ کا جو 8واں دادا پردادا تھا اس کا نام عربی تھا، اس نسبت کی وجہ سے آپ کا نام عربی رکھا۔ اور بعض نے کہا نہیں، عربی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق قبیلہ عرب کے ایک قبیلے کے ساتھ تھا، اس نسبت کی وجہ سے آپ کو عربی کہا گیا۔
اور اعرابی اسے کہتے ہیں جو گاؤں کا رہنے والا ہو، عربی اسے کہتے ہیں جو عرب کا رہنے والا ہو۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، کئی بار حدیث آتی ہے جا اعرابی الی رسول اللہ، ایک اعرابی نبی کے دربار میں آیا۔ پھر حدیث آتی ہے صحابی نبی کے دربار میں آیا۔ اعرابی تب بنے گا جب گاؤں سے آئے گا، اور عربی تب بنے گا جب عرب کا رہنے والا ہوگا۔ چونکہ آپ کا تعلق عربی قبیلے سے تھا، اس لیے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں۔ پھر آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے الطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ طائی اس لیے کہ ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا حاتم طائی، اور حاتم طائی اتنا سخی تھا، کہتے ہیں اس نے اپنے محل کے 8 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ سائل ایک دروازے سے آتا، آپ خیرات دیتے، دوسرے دروازے سے آتا، آپ پھر خیرات دیتے، تیسرے دروازے سے آتا، آپ پھر خیرات دیتے، حتیٰ کہ سائل 8 دروازوں سے آتا اور آپ اسے خالی نہ جانے دیتے۔ کسی نے سوال کیا، بھئی یہ بتاؤ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا مولا علی مرتضیٰ؟ انہوں نے کہا جی حاتم طائی۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا حاتم طائی کے محل کے 8 دروازے تھے، سائل 8 دروازے پر بار بار آتا، حاتم طائی اسے خیرات دیتا۔ کہا مولا علی زیادہ سخی تھے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا حاتم طائی کے 8 دروازے تھے، ایک دروازے سے سائل کو ملتا، لیکن سائل کا پیٹ نہ بھرتا، سائل دوسرے دروازے پہ جاتا، پھر تیسرے دروازے پہ جاتا، پھر چوتھے دروازے پہ جاتا۔ مولا علی مرتضیٰ کا ایک ہی دروازہ تھا، جسے ایک بار علی کے در سے لنگر مل جاتا، پھر وہ کسی دوسرے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اب سمجھ آ گئی؟ شیخ اکبر، میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں دلچسپی آپ کی لینے کے لیے، کہ آج جو ڈرامہ مشہور ہوا ہے، نام ڈرامہ ہے، ہم ڈرامہ نہیں کہتے۔ ارطغرل میں جو ایک پیر صاحب دکھائے گئے ابن عربی، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب نام آ گیا شیخ اکبر محمد محی الدین امام ابن عربی الطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ سمجھنا یہ ہے، یہ امام اتنے بڑے مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچا؟ کسی باپ کا بیٹا تھا، کسی ماں کی اولاد سے تھا۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی ولی نہیں بنتا، ماں کے پیٹ سے تو کوئی دین پڑھ کے نہیں آتا، تربیت کیسے؟ اب ولی کتنے ہیں؟ امام شورانی کہتے، امام شورانی کہتے لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے 3 مرتبہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اور جب بھی میں نے خواب میں دیکھا، جتنا میں نے ابن عربی کو نبی کے قریب دیکھا، اتنا کسی اور عالم دین کو نہیں۔ امام شورانی کہتے 3 دفعہ نبی کو میں نے خواب میں دیکھا، اور سب سے قریب میں نے امام ابن عربی کو دیکھا۔ اور امام فخر الدین رازی جیسے عالم، جب نام آتا نا امام ابن عربی، آپ اپنی گردن کو جھکا لیں۔ کیسے بنے؟ آپ خود بیان فرماتے ہیں، کہتے جب میری عمر 8 سال ہوئی، 5 سال ہوئی، ماں نے مجھے مدرسے میں داخل کیا۔ جب میری عمر 8 سال ہوئی، میں نے 7 کی راتوں میں قرآن پاک کو یاد فرما لیا۔ 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں جو 8 اور 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ تو اسکول جانے کے قابل اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، مدرسے میں تو انہیں کوئی نہیں بھیجتا۔ اگر وہ مدرسے میں آ بھی جائے، اسے علم نہیں قرآن پکڑنا کیسے ہے، اسے یہ پتہ بھی نہیں گھر سے وضو کر کے آنا ہے کہ نہیں۔ قاعدہ ہاتھ میں لیا، کھیلتے کھیلتے بچہ مدرسے میں آیا۔ 8 سال کی عمر میں 7 کی راتوں میں میں نے قرآن پاک کو یاد کیا، اور قرآن کو ایک کی رات میں نہیں، 2 صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہوا قرآن کو لے کر۔ ایک کہتا تھا میں صحیح پڑھتا ہوں، دوسرا کہنے لگا میں صحیح پڑھتا ہوں۔ دونوں نبی کے دربار میں پیش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سنتا ہوں۔
اب ایک نے قرآن پڑھا، نبی نے کہا تو نے ٹھیک پڑھا، دوسرے نے پڑھا، آپ نے کہا تو نے بھی ٹھیک پڑھا۔ عرض کی آقا ہم دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ واحد کتاب ہے جو اللہ پاک نے 7 قراتوں پر میں محمد عربی پر نازل فرمایا۔ تو 7 قراتوں میں 8 سال کی عمر میں یاد کرنے والے بچے کو امام ابن عربی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر 11 سال ہوئی، میری ماں نے کہا باپ تیرے کا وصال ہو گیا، یتیم بن کے نہ رہنا، یتیم ہو مسکین ہو، جاؤ مدرسے میں جا کے علم حدیث پڑھو۔ 11 سال کی عمر میں آپ فرماتے علم حدیث پڑھنے کے لیے گیا، علم شریعت پڑھنے کے لیے گیا۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی اللہ پاک نے مجھے علم شریعت عطا فرما دیا۔ پہلے حافظ قرآن بنے، 7 قراتوں میں قرآن پاک کے قاری بنے۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے پورا دورہ حدیث مکمل کیا۔ اب علم شریعت آپ کے پاس آ گیا۔ اب علم شریعت تو آ گیا لیکن علم طریقت بھی نہیں تھا، علم ادب بھی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تے مجلس میں بیہودہ گفتگو ہونے لگی، میں نے بیہودہ گفتگو نہ کی، ابتدا انہوں نے کی، صرف میں بیٹھ کے سن کے ہنس رہا تھا۔ اچانک میرے کان میں آواز آئی، محی الدین تجھے اس لیے پیدا کیا ہے، امام ابن عربی آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ ایسی مجلس میں بیٹھو۔ آپ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، آپ کا بیٹا دیر سے گھر میں آئے، پوچھے بیٹا کس مجلس میں تھے، کس بزم میں آپ گئے تھے، کس کی صحبت میں آپ بیٹھے۔ علماء فرماتے صحبت کا بڑا اثر بنتا ہے، یہ بڑا انسان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، بڑھاپے تک یہ تعلق نہیں جاتا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا جاؤ زمین پہ میرے بندوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، تو فرشتے گئے ایک جگہ پہ، ذاکرین بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ گلی میں ایک آدمی گزرا، اس نے کہا بھی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کچھ ذاکرین بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بندہ بھی اندر مسجد میں آ گیا۔ فرشتے آسمانوں پہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ عرض کی اللہ جب گئے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے، جب واپس آئے تب بھی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کچھ مانگے؟ جی جنت مانگ رہے تھے تو دوزخ سے نجات طلب کر رہے تھے۔ فرمایا گواہ ہو جا ان سب پر میں رب نے جنت کو واجب فرما دیا۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ ان میں ایک گناہ گار تھا، فاسق اور فاجر تھا، وہ ایسے گلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا مسجد میں رش ہے، وہ مسجد میں آ کے بیٹھا۔ فرمایا میں جانتا ہوں گناہ گار تھا لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھا، میں رب نے اس کے اوپر بھی جنت کو واجب فرمایا۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں میں جاہلوں کی صحبت میں بیٹھا، میری کان میں آواز آئی اے محی الدین تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ ابن عربی آپ اس لیے زمین پہ آئے ہو، اس لیے آپ نے علم شریعت پڑھا ہے، آپ جہلوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو۔ آپ فرماتے جب 3 مرتبہ آواز آئی میں تلاش کرتا رہا، مجھے نظر کوئی نہ آیا، عالی شان لباس اتار دیا، اب تصوف کی طرف جا رہے ہیں، علم طریقت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقیرانہ لباس پہنا، کئی دن تک میں قبرستان میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے علم طریقت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ تو میں آگے بتاتا ہوں علم طریقت کتنا، ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ آیا۔ اب علم شریعت بھی ہے، علم طریقت بھی ہے، علم ادب نہیں ہے۔ یہ ادب ایک الگ علم ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ عالم ہے، یہ اس کے پاس علم طریقت بھی ہوگا، علم ادب بھی ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے آپ نے دیکھا نہیں مولوی خطاب کر رہے تھے چائے پی رہے تھے، او خدا کا واسطہ تجھے، تو نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے، ساتھ تو چائے پی رہا ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ممبر پر بیٹھ کر خطاب بھی ہو رہے ہیں، اسٹیجوں پہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں،
ساتھ موبائل فون کھیل رہے ہیں مولوی، دوسروں کو کیا سمجھائیں جب علماء کا یہ حال ہے؟ کیوں؟ علم شریعت ہے، علم ادب نہیں ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب میں بتاتا ہوں یہ کتنا ضروری ہے۔ امام ابن عربی کہتے ہیں جب علم ادب آیا نا، خطاب کیا، خطاب کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن کہتا ہے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی موجود تھے، اب نبی کا وصال ہو گیا، لہٰذا جب نبی کی حدیث ہو رہی ہو اس وقت کلام مت کرو۔ یہ آپ جملہ غور سے سننا، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، خطبے کی بات نہیں کر رہا۔ کہا درس حدیث میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، کوئی بندہ اس سے کلام مت کرے، اگر کلام کرے تو جواب مت دے۔ پوچھا حضرت دوران حدیث اگر کوئی بندہ کلام کر لے، جمعے میں بیٹھا ہے کوئی بندہ سو جائے کلام کر لے، پھر فرمایا اس کے زندگی کے اللہ اعمال کو برباد کر دے۔ مسجد سونے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، یہ باتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ کرے، سنیں یہ کیا کہنا جا رہا ہے۔ اتنا ادب آپ میں موجود ہے۔ آپ کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی، رات کی تنہائی میں جب سارے سو جاتے نا، اپنی کتاب لے کے قلم لے کے لکھتے تھے کہ آج دن تک میں نے کتنی نیکیاں کی، آج میں نے نیکیاں اتنی کی ہیں، کل تو زیادہ کی تھیں۔ میں نے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا، ان کے جو گناہ گار آدمی تھے، یہ عمل ان میں پائے جاتے تھے جو ان اولیاء کرام میں، یہ نیکیاں لکھتے تھے وہ گناہ لکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک فاسق آدمی تھا، کام یہ تھا صبح سے لے کر شام تک گناہ پہ گناہ کرتا، لیکن ایک ادا اچھی تھی، جب رات کی تاریخی ہوتی نا اپنے گناہ کتاب کے اوپر تحریر کرتا اور شرمندہ ہوتا، آج میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے۔ کہتے ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازے پر دستک دینے والا کون؟ اس نے کہا بیوہ ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، اگر تیرے پاس کوئی پیسے ہو یا کھانا ہو مجھے اللہ کی رضا کے لیے کھانا دے۔ وہ فاسق کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے 3 درہم دیے، وہ بیوہ لے کے چلی گئی۔ کہتے دوسرے دن جب گناہ تحریر کرنے کے لیے بیٹھا، میں نے دیکھا وہ کتاب بالکل سفید ہو چکی تھی، ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ پریشان ہو گیا، حاتب غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، کل میری ایک بندی تیرے دروازے پر آئی تھی، تو نے اسے 3 درہم دیے تھے، اس نے کھانا خرید کے اپنے بچوں کو کھلایا، اور بچوں نے دعا کی اے اللہ جس بندے نے مجھے کھانا کھلایا ہے میرے مالک تو اس کے گناہ معاف فرما دے، اس یتیم کی دعا کے صدقے میں رب نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ امام ابن عربی میں عادت تھی، رات کو نیکیاں لکھتے تھے۔ اب آپ سمجھیے گا علم کتنا ہے تو مقام کتنا ہے۔ وہ ڈرامہ اپنی جگہ ہے، اس کا نام ڈرامہ بھی نہ لیں، یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ آپ جب کعبے میں گئے، اولیاء کا طریقہ تھا جب بھی وہ کتاب لکھتے یا وہ ابتدا بیت اللہ سے کرتے یا گنبد خضرا سے کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے میری کتاب اللہ کے بارگاہ، میری کتاب اس لیے مقبول ہے کہ جب بھی میں کوئی حدیث لکھتا پہلے وضو کرتا، پھر سرکار دو عالم کی ذات پہ درود پڑھتا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر میں نبی کی حدیثیں لکھا کرتا۔ تو امام ابن عربی نے فتوحات مکیہ لکھی، جسے آج بڑے بڑے علماء پڑھنے سے قاصر ہیں، اگر وہ پڑھ بھی لیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ فرماتے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھے، میں کعبے کے سامنے بیٹھ گیا، ابھی فتوحات مکی تحریر کر رہا تھا، امام فخر الدین رازی آ گئے۔ اب امام فخر الدین رازی کو سمجھیں گے تو امام ابن عربی سمجھائے گا۔ انور شاہ کاشمیری یہ اہل دیوبند کا بڑا عالم ہے، یہ اپنی کتاب بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں لکھتا ہے کہ 7 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے بیداری میں مصطفیٰ کریم سے بخاری پڑھی ہے۔
کاش میرے سامنے علماء بیٹھے ہوتے ان کو سمجھ آتی ہے۔ بخاری شریف نبی کے وصال کے 200 سال بعد لکھی گئی، اور لکھنے والا کہتا ہے 7 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے بیداری میں جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم سے بخاری شریف پڑھی۔ میں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا کہ آمنہ کا لال کل بھی زندہ تھا، آمنہ کا لال آج بھی زندہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ ان 7 طالب علموں میں سے یعنی نبی کے جو 7 شاگرد ہیں، پہلے نمبر پہ نام آتا ہے امام فخر الدین رازی۔ آج کسی بڑے استاد کا کوئی ہو نا، بندیالوی استاد ہو نا، فخر کرتے علماء، میں بندیالیوں کا شاگرد ہوں، میں سیالویوں کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو احمد مصطفیٰ کا شاگرد بھی ہوگا۔ امام فخر الدین ایسے آئے نا بیت اللہ میں، حرم کے سارے علماء، مفتیان کرام، شیخ الحدیث، طلباء جتنے تھے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، امام ابن عربی کھڑے نہ ہوئے۔ آپ کتاب لکھتے رہے۔ امام فخر الدین رازی نے دیکھا، اب دیکھیں 10 بندے کھڑے ہوں، 11واں نہ کھڑو، ظاہری بات ہے نظر تو پڑتی ہے۔ آپ خاموشی سے آئے، طواف کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، امام ابن عربی نہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ بابا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابن عربی ہے۔ فرمایا جو علماء کی تعظیم نہیں کرتے نا وہ کل عام ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے آپ چلے گئے۔ تیسرے روز آئے، آپ نے دیکھا سارے کھڑے ہوئے، امام ابن عربی نہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ جو ہے صفحے بناؤ، میں خطاب کروں گا۔ خطبہ آپ نے شروع کیا، الحمدللہ پڑھا، زبان نے ساتھ نہ دیا، یعنی زبان سے پڑھنا کچھ اور چاہتے تھے، منہ سے الفاظ کچھ اور۔ پھر خطبہ پڑھا، زبان نے ساتھ نہ دیا، پھر خطبہ پڑھا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ شاگرد رسول ہے۔ چلو میں ایک اور بات یہاں، جب آپ کا وصال ہوا، آپ قبر میں گئے، شیطان نے کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ فرمایا اللہ کتنے ہیں؟ کہا ایک۔ کہا اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میں نے شیطان کو 360 دلیلیں دی، قبر میں ساری کی ساری رد کر دی۔ پریشان ہو گیا، یار یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، ساری زندگی مناظرے کرتا رہا، یہ شیطان کے پاس اتنا علم ہے، میں خدا کی وحدانیت پہ بات نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا، اللہ پاک نے آپ کے شیخ و مرشد خواجہ نجم الدین مرادی کی طرف یہ بندہ بھیجا، فرمایا آپ کا مرید قبر میں مشکل میں ہے، شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے۔ خواجہ نجم الدین مراد آبادی نے کہا امام فخر الدین اس منحوس کو دلیل کیوں دیتا ہے؟ تو اسے کہہ دینا میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں اور محمد کو اس کا سچا رسول مانتا ہوں۔ وہ امام فخر الدین رازی خطاب کر رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ نے دائیں دیکھا، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ جب نظر امام ابن عربی پہ پڑی، دیکھا وہ مسکرا رہے تھے، سمجھ گئے اے بندہ ہے، اس کی وجہ سے زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ اپنے ممبر سے اٹھے، گئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا کیسے ہو امام فخر الدین رازی؟ کہا الحمدللہ۔ کہا ہم علماء کی عزت کرتے، ہم کلام نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ جملہ میں نے تنہائی میں کہا تھا، ایک میں تھا، دوسرا میرا خدا تھا، کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتے وہ کلام ہو جاتے ہیں۔ اور امام ابن عربی نے اتنے دور سے سماعت فرمایا، فرمایا ہم تو علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا۔ آپ نے اپنی قلم جس سے فتوحات مکیہ لکھ رہے تھے اس کا ایک سیاہی کا نقطہ امام فخر الدین رازی کی زبان پہ لگایا۔ فرمایا اس کے بعد زندگی میں جو خطاب پہلے کر چکا تھا، جو زندگی میں کرا، میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ شاگرد رسول جس کے سامنے بے بس ہے وہ امام ابن عربی۔ اب ان کا اولیاء میں مقام مرتبہ دیکھیں،
آپ فرماتے ایک رات میں مراقبہ میں نے کیا، ایک ہوتا ہے محاسبہ جو پچھلے جمعے بتایا تھا، ایک ہے مراقبہ۔ آپ فرماتے جب میں مراقبے میں گیا میں نے کہا میں دیکھوں خواجہ غریب نواز کا مقام کتنا ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنا بلند مقام تھا، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر میں اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے پھر مراقبہ کیا، میں دیکھوں نا غوث پاک کا مقام کتنا ہے۔ آپ فرماتے مراقبہ کیا، کچھ نظر نہ آیا۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر کہا شاید غلطی کر رہا ہوں، چوتھی دفعہ 17 بار میں نے مراقبہ کیا، لیکن شہباز لامکانی نظر نہ آئے۔ آپ فرماتے اس رات میں سویا، آنکھ لگی غوث پاک کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا بیٹا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا حضرت مراقبہ کیا، آپ کا تصور کر رہا تھا، آپ میرے خیال میں نہیں آ رہے تھے۔ وجہ؟ فرمایا بیٹا آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، جہاں ولیوں کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث پاک کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ اب امام ابن عربی کا اخلاق دیکھیں، جس کے پاس علم شریعت ہوگا، علم طریقت ہوگا، علم ادب ہوگا، اس کا اخلاق بڑا عمدہ ہوگا۔ جو مولوی لڑے جھگڑا کرے، فتنے پھیلائے، فساد پھیلائے، سمجھ جاؤ علم شریعت ہے تو علم طریقت علم ادب نہیں۔ جس کے پاس خود ادب نہیں وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ کیا وہ بتائے گا کہ ادب کیسے کرنا، احترام؟ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی آپ کے زمانے میں دن میں 10 بار آپ پر لعن طعن کرتا، امام ابن عربی کو 10 بار لعن طعن کرتا، اور جب 10 بار کی تعداد مکمل ہوتی اس کے بعد جا کے بستر پہ سو جاتا۔ جب اس کا وصال ہوا غلام نے آ کے بتایا حضرت آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا وہ جو آپ کا دشمن تھا نا، جو آپ پہ دن میں 10 بار لعن طعن کرتا تھا، کل رات اس کا وصال ہو گیا۔ آپ فوراً اٹھے، آپ نے فرمایا جنازہ کب ہے؟ کہا آج صبح کے بعد اس کا جنازہ ہے۔ کہا تیاری کرو ہم اس کے جنازے میں جائیں گے۔ اخلاق دیکھیں، کیوں؟ علم طریقت بھی ہے، علم ادب بھی ہے۔ ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی علم طریقت کی، ان کو کیا پتہ؟ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب پڑے ہوئے ہیں، بس پتہ ہی نہیں نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب شیخ جنازے پہ گئے، پہلی صفوں میں کھڑے ہوئے، آپ نے فاتحہ پڑھی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی، واپس آئے، غلام کہتا ہے میں نے ناشتہ دیا، آپ نے ناشتہ قبول نہ فرمایا، پریشان ہے۔ دوپہر کا کھانا دیا، وہ بھی تناول نہ فرمایا، پریشان ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد میں بیٹھے، اچانک مسکرا پڑے۔ غلام نے پوچھا حضرت صبح سے آپ پریشان تھے، ابھی آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو میرا دشمن تھا نا، وہ میرا دشمن، وہ میری وجہ سے جہنم میں جر رہا تھا، مجھ پہ لعن طعن کرتا تھا، اور میں جیسا بھی تھا نبی کا وارث تو تھا۔ نبی نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، میں جیسا بھی تھا کئی 100 کتابوں کا مصنف تو تھا، ارے میں جیسا بھی تھا کلمہ گو تو تھا۔ اللہ پاک نے میری وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا، آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے 3 مرتبہ فریاد کی میرے مالک اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک نے کہا میرا دشمن ہوتا میں معاف کر دیتا، اے پیارے تیرا دشمن ہے، ابن عربی تیرا دشمن ہے۔ کہا مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا نا تب تک تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اس کی روح کو ایصال ثواب کیا، میرے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے جہنم سے نکال کر اسے جنت میں بھیجا۔ غلام کہنے لگا حضرت اتنا بڑا فاسق فاجر تھا، جہنم میں رہنے دیتے، کیا ضرورت تھی ایصال ثواب کرنے کی؟ فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن نبی کہہ دیتے ابن عربی تیری وجہ سے میرا امتی جہنم میں، ہائے ہائے تیری وجہ سے میرا امتی، تو میں کون سا منہ لے کر در رسول پہ جاتا، اس لیے میں نے اسے معاف فرما دیا۔ اب جو آخری بات ہے توجہ کرنا، وقت بڑا کم ہے۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھا نہیں تو سنا ہوگا۔ کیا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، آدم علیہ السلام پر نازل ہوا،
آدم علیہ السلام سے چلتا 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 حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے اپنا امامہ رکھا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے عصا رکھا، تورات کے چند تختیاں رکھی، یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ کہتے نا پتھر فائدہ نہیں دیتے، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کرتے، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، شرک ہو۔ میں کہ مولوی صاحب غور سے فتویٰ لگا، کہیں تیرا فتویٰ قرآن حدیث سے تو نہیں ٹکراتا۔ پڑھ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 ہے، دوسرا پارہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے تابوت سکینے کا کہ قوم بنی اسرائیل کے پاس جب بھی وہ تابوت رہا، بارش نہ ہوتی، تابوت کو رکھ کے دعا کرتے، اللہ بارش برساتا۔ کہتے ہیں قاد سالی ہوتی، دعا کرتے، تابوت کو سامنے رکھ کے دعا قبول ہو جاتی۔ قوم بنی اسرائیل کی جتنی جنگیں ہوئی، ہر جنگ میں اللہ نے فتح دی۔ کیوں؟ ان کے نبیوں نے کہا یہ تابوت اپنے پاس رکھنا۔ تابوت میں کیا تھا؟ زندہ نبی تھا، ایک نبی کا امامہ تھا، ایک نبی کی انگوٹھی تھی، ایک نبی کا عصا تھا۔ میں سوچتا رہا جس خدا نے نبیوں کے اماموں میں اتنی برکت رکھی ہے، اس خدا نے ہمارے مصطفیٰ میں کتنی برکت رکھی ہے۔ ہم نبی کا وسیلہ پیش کریں تو مشرک ہو جائیں، وہ جناب صندوق لے کر جائیں تو موحد ہو گئے۔ اب سمجھیے گا، قوم عمالقہ کے بزرگ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اگر بنی اسرائیل پہ حملہ کرنا چاہتے ہو اور ہمیشہ غالب رہنا چاہتے ہو، ان سے صندوق چھین لو۔ قوم عمالقہ نے حملہ کیا، صندوق چھین کے، آگے علماء نے نہیں بتایا کرنا کیا ہے، انہوں نے گندگی میں پھینک دیا، اللہ پاک نے طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ جی یہ انبیاء کے تبرکات ہیں، چومتے کیوں سنبھال کے؟ میں کہ جا دیکھ، انہوں نے تلواریں بادشاہوں کی سنبھال کے رکھی ہیں، بادشاہوں کے جوتے سنبھال کے رکھے ہیں۔ آج کے دور میں اچھے خاندانی پوتے پوتیوں نے اپنے دادا پر دادوں کی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہیں، ہم انبیاء کے تبرکات نہیں سنبھال کے رکھ سکتے؟ ان کا مذاق اڑانے سے پہلے 10 بار سوچا کرو۔ کہتے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے، قوم عمالقہ کے بزرگوں نے کہا تمہارے اوپر جو عذاب ہے نا اس صندوق کی وجہ سے، جاؤ واپس بھیج دو۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی تیار کی، صندوق رکھا، وہ صندوق چلتا چلتا کہتے یا 4 فرشتے لے کر ایک بادشاہ کے پاس پہنچے جس کا نام حضرت طالوت علیہ السلام تھا۔ طالوت تھا یا طالوت علیہ السلام، اس میں اختلاف ہے۔ تابوت ان کے پاس آ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا امام ابن عربی کے پاس بھی ایک صندوق تھا، دیکھیں کیا تھا اس صندوق میں؟ ایک صندوق سلطنت عثمانیہ قائم کی، ایک صندوق ہے جس کی وجہ سے آج پورا پاکستان کہتا جی ڈرامہ دیکھو۔ میں کہو ڈرامہ نام نہیں ہے، تو ڈرامہ کہہ رہے تو پھر حقیقت نہیں ہے، جی حقیقت ہے تو ڈرامہ نہیں۔ ایک صندوق، میں کہ یہ بریلویوں کہتے، کچھ کہتے بریلویوں نے بنایا، میں کہ پھر مان اس وقت بریلوی موجود تھے، سچے اس وقت بھی موجود تھے، نبی کے دیوانے اس وقت بھی موجود تھے، یا رسول اللہ کہنے والے اس وقت بھی موجود تھے، اور نبی کا نام سن کر اپنی گردنیں جھکانے والے اس وقت بھی موجود تھے، فتویٰ لگانے والے اس وقت نہیں تھے۔ وہ پورے ڈرامے میں نہیں ہے، حقیقت سمجھ لو، پریشان ہو۔ صندوق تھا، سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، فتح ملی۔ میں پوچھتا رہا وجہ کیا ہے؟ جی صندوق تھا، صندوق میں کیا تھا؟ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا کرتا تھا۔ جے مانتے ہو خضر کو نبی، اختلاف ہے نبی میں ولی میں، تے ولی مانتے ہو تے اندازہ لگاؤ جس خدا نے ولیوں کے کرتوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اس خدا نے نبیوں کے جسموں میں کتنی طاقت رکھی ہے، سمجھیں؟ اب میں آپ کو 2 قول بتا رہا ہوں، غور کرنا۔ امام ابن عربی کے 2 قول ہیں، فرمایا بندہ جتنی کوشش کر لے خدا نہیں بن سکتا، بندہ جتنی کوشش کر لے خدا وہ ہے، سمجھیں؟
کہ خدا جتنا اپنی شان کے مطابق، یہ جملے میرے سمجھنے ہیں، اپنی شان کے مطابق جتنا نیچے آ جائے وہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اور ایک جملہ جو مجھے بڑا پسند آیا، 3 دن پہلے میں نے پڑھا، 3 دن سے میں اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا، شاید آپ کو بھی پسند آئے، اور میں سوچتا رہا ایسے لوگ بھی اس دنیا میں گزرے ہیں۔ امام ابن عربی کہتے ہیں میں نے حضور کی 63 برس زندگی کا مطالعہ کیا، سرکار دو عالم کی جتنی سنتیں تھیں ساروں کی ساری سنتوں پر میں نے عمل کر دیا سوائے ایک کے۔ ایک چھوٹی بات ہے، ہم سے ایک داڑھی نہیں رکھی جاتی، حضرت امامہ شریف نہیں پہنا۔ 63 برس کی زندگی میں نے نبی کی ساری سنتوں کو اپنا لیا، ایک سنت رہ گئی۔ حضرت وہ کون سی؟ فرمائے نبی کی ایک بیٹی تھی جس کے گھر نبی جاتے تھے تو وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو میری کوئی بیٹی نہیں، جو خدا مجھے بیٹی دیتا تو میں محمد عربی کی اس سنت کو بھی زندہ کرتا۔